اچھا خرم صاحب، بات میں کر رہا تھا یہ جس طریقے سے ایک محاذرائی شروع ہو گئی ہے عدلیہ کے درمیان، عدلیہ اور حکومت کہہ رہے ہیں، عدلیہ اور پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، آئے دن پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، آئے دن بیانات آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ظاہر بات ہے عدلیہ تو اس طریقے سے بیان بازی نہیں کر سکتی. آج بھی عرفان صدیقی صاحب نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے بات کی. اب اس میں جو پرابلم ہو رہا ہے، جو میں چاہوں گا کہ ذرا میں اور آپ اس پہ گفتگو کریں، وہ یہ کہ دیکھیے اس وقت جو ریزرو سیٹس کا کیس ہے اس کے اوپر تنازع کھڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے اس کو نہیں ماننا کیونکہ وہ سپرسیڈ ہو گیا ہے جو گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کیے اس کے بعد، اور اس کو بیک ڈیٹ بھی کر دیا، ریٹروسپیکٹیو کر دیا. ایشو یہ ہے کہ خرم صاحب کے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، اور you've been looking at this constitutional history for a long time. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جس ججمنٹ میں ہمیں پرابلم ہوگا ہم خود تشریح کریں گے کہ وہ آئینی ہے کہ اور نہیں ہے، اور اگر وہ آئینی نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ کس طرح کا میسج ہے خرم صاحب؟ اور اگر یہ میسج گورنمنٹ دے رہی ہے تو پھر جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے یہ کیسے چلے گا؟ جی 1993 میں میسج سپریم کورٹ نے دیا تھا باز محمد کیس میں. انہوں نے واضح کہا تھا کہ اگر کسی ایشو کے اوپر پارلیمان قانون سازی کر دے تو پھر قانون تشریح پر حاوی ہے. دیکھیے یہ ایک کوئی بھی صورتحال حاکمیت میں اٹھتی ہے، جب تک اس پر قانون نہیں ہے اور وہ معاملہ عدالت کے سامنے جاتا ہے تو عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے، اس کے بارے میں رائے دے. لیکن ایک دفعہ جب اس پر قانون آ گیا تو پھر وہ قانون ہی ملک کا قانون تصور ہوگا. جو جب تک قانون نہیں آتا تب تک تو عدلیہ کا فیصلہ ہے. اب جبکہ قانون فیلڈ میں موجود ہے تو بالآخر وہ قانون ہی ملک کا قانون ہے. لیکن تو لہٰذا اس لاجک میں دیکھیں پرابلم کیا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ ہو، آج آپ کی گورنمنٹ ہے، کل کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، جو گورنمنٹ ہے ازیومڈ ہے کہ اس کے پاس سمپل میجورٹی ہے، ازیومڈ ہے کہ وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر جو کسی بھی گورنمنٹ کو پسند نہیں آئے گا وہ اپنی سمپل میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے قانون پاس کرے گی، اس کو نلیفائی کر دے گی. تو یعنی پریسیڈنٹ تو یہ سیٹ ہو رہا ہے کہ جو آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ اپنے نمبر استعمال کریں، اس کو اوور ٹرن کر دیں. نہیں، یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے جی، یہ آئین ہے. اگر آپ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو 175(2) وہ شک یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنی ہی جیورسڈکشن ہے جتنی اس کو آئین اور قانون فراہم کرتا ہے. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by this constitution or by under the law. بٹ خرم صاحب یہیں پہ پرابلم آ گیا نا. ٹھیک ہے آپ نے کوٹ کر دیا یہ، لیکن کون فیصلہ کرے گا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ آئینی ہے یا نہیں ہے، یا وہ غیر آئینی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ آپ کے یا گورنمنٹ کے مطابق وہ آئین سے تجاوز کر رہی ہے، اس لیے آپ نے ایک لا پاس کیا. جو ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے اس میں جو جج صاحبان ہے، جو میجورٹی بینچ تھا، انہوں نے اس کو آرگیو کیا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ عین مطابق ہے آئین کے. تو الٹیمیٹلی جب یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین آ جائے تو تشریح آئین کی تو پھر سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے، گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی تشریح. نہیں، تشریح یہی تو بات ہے، تشریح نہیں کرنی نا جی. جب ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ کے پاس اتنی ہی جیورسڈکشن ہے جتنی اسے قانون فراہم کرے گا، تو کورٹ از خود نہ ہی اپنے اختیارات کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ ہی از خود اپنی جیورسڈکشن کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے یہ بات درست کہی کہ یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ پارلیمان بھی پھر اپنے تجاوز نہیں بلکہ اس کو جو حق دیا گیا ہے، استحقاق ہے آئین میں، خود مختاری ہے قانون سازی کی، اس کا غلط استعمال کریں گے. یہ بالکل ہر جگہ ممکن ہے، لیکن اس وقت جو غلط استعمال ہے وہ عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہو رہا. اور یہاں جو اس کی بنیادی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میری گزارش ہے کہ آئین کا جو تیسرا جملہ ہے ابتدائی کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیا جائے گا. اس میں کسی جو ہے وہ عدلیہ کا ذکر نہیں ہے، کسی دوسرے ادارے کا ذکر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جب اگر اس کی تشریح ہونی ہے، کسی نے پڑھنا ہے، تو ہمیں پھر اگر آئین کو واقعی ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو پارلیمان کا اختیار موجود ہے. پارلیمان نے اپنا اختیار ایکسرسائز کیا ہے،
سپریم کورٹ کو وہ اچھا نہیں لگتا، فائن، دیٹس یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہی جو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کا جو پہلا قانون بنا تھا وہ اس وقت کے سپریم کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا، اور یہ دوسرا قانون ہے جو اس وقت فیلڈ میں ہے. لیکن خرم صاحب تو لہٰذا یہاں یہ جو ایک تگ و دو ہو رہی ہے، جو ایک طریقے سے ایک محاذرائی ہو رہی ہے پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان یا گورنمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، اس میں بظاہر تو شاید لگ رہا ہے کہ جی بڑے کو ہائی پرنسپلز کی بات ہو رہی ہے، اور جو ایک رسپیکٹیو جوریسڈکشنز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل جو لمٹس ہیں ہر ادارے کی اس کی بات ہو رہی ہے، بٹ ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہ ایک پاور گریب ہے. یہ گورنمنٹ یہ تمام کام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل اس کا ایسپیکٹ ہے کہ آپ کو وہ نمبرز چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنی آئین جو ہے وہ میں ترمیم کر سکیں. یہ ایک ایکچول نیرو اینڈڈ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہ کوئی ہائی مائنڈڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ نہیں ہے. میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، صرف اس کو وسیع کروں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو پاور گیم ہے، سپریم کورٹ کی جو میجورٹی ہے وہ بھی یہ پاور گیم کھیل رہی ہے. کیونکہ جس دن انہوں نے پچھلے سیٹرڈے کو اپنی جو فیمس وضاحت ایشو کی اور اس وضاحت میں واضح لکھ دیا کہ وہ ڈی جورے یعنی جو ملک کا قانون ہے اس سے ہٹ رہے ہیں اور ڈی فیکٹو کے اوپر فیصلہ کریں. اب ڈی فیکٹو کے ذریعے اس ملک کے 77 میں سے 45 سالوں میں یہاں فوجی آمریتیں رہی ہیں ڈی فیکٹو کی وجہ سے. تو اگر سپریم کورٹ کے پاس ایک ہی مورل اتھارٹی ہے کہ وہ اسٹرکٹلی آئین پر کاربند رہے، جب وہ خود اپنی جو آئینی ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس کو چھوڑ کر ڈی جورے کا جو ہائی گراؤنڈ ہے چھوڑ کر وہ جب پاور کے ارینا میں آ کر ڈی فیکٹو کے گراؤنڈ پر کھیلیں گے تو پھر ہمیں اسی قسم کی کشمکش نظر آئے گی. اور اسی لیے جو ہے وہ آج کے جو چند سینئر ترین ججز میں سے ایک نے لکھا تھا کہ دیز آر پولیٹیشنز ان روبس دیٹ آر سٹنگ ان دی سپریم کورٹ، اور یہ بات ہر روز سچی ثابت ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ اتنا ہی جو ہے وہ ایک ہائی مائنڈڈ ایک پرنسپل انوالو ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیے کہ پھر جو بل آ رہا ہے خرم صاحب، جس کے لیے یہ تمام تر نمبرز گیم ہو رہی ہے، جس کے لیے 63A کی ریویو جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ دوسری سائٹ سے جو ہے وہ بندے توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ ڈائریکٹلی عدلیہ کو حکومت اور ریاست کے جو مختلف پلرز ہیں ان کے تابع کر رہے ہیں، ان کے نیچے کر رہے ہیں، آپ عدلیہ کو ویکن کر رہے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کر اس کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے تھرو کروا کے اس کو جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے ایک گورنمنٹ انفلوئنس ادارے میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی جمہوریت کا استحکام ہے؟ یہ کس طرح کا کانسٹیٹیوشن کو مزید مضبوط کرنے کی چیز ہے؟ یہ تو اس کا اپوزٹ ہے. جی مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے، لیکن آپ کی رائے اس وقت مکمل قیاس آرائی ہے. جب تک کوئی مسودہ کابینہ سے منظور ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، ہم سب ہوا میں اپنی پتنگیں اڑا رہے ہیں. تو لہٰذا جب تک وہ جو ایکچوئل ڈاکیومنٹ ہے وہ کابینہ سے اپروو ہو کر پارلیمان کو بھیجا نہ جائے، اس سے پہلے تو ہم سب قیاس آرائی کریے کہ ادھر سے ایسے ہوگا ویسے ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی، تو کیا وہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو سرو کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. چاہے وہ ایس آئی سی کا ڈیسیجن ہو، چاہے وہ پرویز الہی کا ڈیسیجن ہو، چاہے وہ اس سے پہلے بے شمار ظفر علی شاہ کیس ہے، نصرت بھٹو کیس ہے، 200 کیس ہے. کیا اس جوڈیشری نے پاکستان کی جمہوریت کی خدمت کی ہے تاریخی طور پر؟ نہیں کی. کیا اس جوڈیشری نے پاکستان کی آئین کی سربلندی میں اپنا رول ادا کیا؟ ایسا نہیں کیا. اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے خوران صاحب. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کا جو ماضی ہے اس میں بہت سارے ایسے ڈارک چیپٹرز ہیں جہاں نہیں. میں آپ کو تین مثالیں عدلیہ کا وہ رول بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جس میں وہ جو اسٹیبلش پاور آف دا ڈے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک چیک رکھا ہوا ہے جو کہ ضروری ہے اس وقت. جی دیکھیے، 3 اس صدی کے فیصلے ہیں جو میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ ظفر علی شاہ کیس 2000 کا، جس میں عدلیہ نے نہ صرف فوجی آمریت کو جواز فراہم کیا بلکہ اس وقت کے آمر کو
یہ لائسنس دیا کہ وہ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کریں. ٹھیک ہے چلیں وہ اس پہ تو میری بات سن. دوسرا تو کر سکتے ہیں نا دوسرا جو کر سکتے ہیں جی پیناما کیس میں نہیں دیکھیے میں یہ اس کے بعد پیناما کیس آیا جس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا جس کا پورے کیس میں کوئی ذکر نہیں تھا, پھر ایکسیڈ ہوا. اسی طرح ابھی یہ جو ایس آئی سی کا کیس ہے اس میں تو کہیں پی ٹی آئی پٹیشنر ہی نہیں تھی. سپریم کورٹ نے ایک اور گمبھیر تجاوز کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کیا. یہ جو آئینی ترمیم ہے جو آئے گی جیسے آئے گی جس شکل میں آئے گی وہ تو جب سامنے آئے گا تو اس پہ بات ہوگی, میں وہاں تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ جو بیان بازی ہے, یہ جو عدلیہ کے اوپر تنقید ہے, یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ حکومت کے اہم لوگ جو ہیں وہ کیمروں کے سامنے آ کر اور عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے یعنی بڑی سخت قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے کیا آپ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں, یہ تو کمزور کر رہے ہیں. اور اس سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو سے ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم پرہیز کریں, کیونکہ ابھی حالیہ تاریخ میں ایک حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کو گرانے کی پوری کوشش کی تھی. باقاعدہ ایک ریفرنس فائل ہوا تھا وزیر اعظم اور صدر کے دستخط ہوتے, اس کے نتیجے میں پھر ایک بڑی طویل لٹیگیشن ہوئی. تو لہٰذا ہمیں اس اپنی احتیاط کو قائم رکھتے ہوئے, گفتگو کو محتاط رکھتے ہوئے, جو پارلیمان کا جو خود مختاری ہے سوورنٹی کی اس پر قائم رکھنا ہے اور اس کو سر بلند کرنا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر, آپ نے ہمیں جوائن کیا.